نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ ہم نے اس کے ماحول کو بابرکت بنایا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی سورۃ الاسراء میں معراج کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جو رات کے وقت میں ہوا، اور بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں، جس کا تذکرہ سورۃ النجم 27ویں پارے میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے نظارے دیکھے۔ ہم یہاں پر جہنم کے نظاروں کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہم اسے عبرت حاصل کر سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اور وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا، اس کا سر جو ہے کچلا جاتا، پتھر دور جا گرتا۔ وہ پتھر کو لینے جاتا، واپس اس شخص کے پاس آتا، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا، پھر پتھر مارتا، پھر اس کا سر جو کچلا جاتا، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا اور قرآن سیکھ کر اس کو جو چھوڑ دیتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7074 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں لوہے کا انکڑا تھا، یعنی ہک تھی۔ وہ اس کے جبڑے میں ڈالتا اور گدی تک اس کو چیر دیتا، پھر بائیں جانب بھی وہ اسی طرح کرتا، پھر دائیں جانب ٹھیک ہو جاتی، پھر اس کو جو چیر دیتا، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا، جھوٹی باتیں بناتا اور لوگوں میں اس کو پھیلا دیتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7074 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے تنور کے پاس سے ہوا کہ جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور ان کو آگ جلاتی اور وہ شور کرتے، چلاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ مرد اور عورتیں جو زنا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7074 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر خون کی ایک ندی سے ہوا کہ جس میں ایک شخص جو تیرتا تھا اور کنارے تک جاتا، اور وہاں پر کھڑا شخص اس کے منہ میں جو پتھر جو ڈال دیتا، پھر وہ تیرتا، پھر واپس آتا، پھر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا، یہ سلسلہ جاری رہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو سود کھاتا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7074 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج نصیب ہوئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن جو ہے وہ تانبے کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ کو اور سینے کو جو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4878 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ کمرے کی طرح بڑے بڑے اور اس میں سانپ نظر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سودی لین دین کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2276 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو واعظ تو کرتے تھے، باتیں تو کرتے تھے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے۔
مشکات شریف میں حدیث نمبر 4703 میں جامع ترمذی کے حوالے سے اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کی شرمگاہوں پر جو ہے چیتھڑے جو ہے بندھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا تو وہ بیل یا جانوروں کی طرح جو ہو چر رہے تھے، اور جہنم کے کانٹے، زخوم وغیرہ جو کھا رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ تہذیب الاثار میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ پر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے پاس ہانڈی پڑی تھی اور اس میں پکا ہوا گوشت بھی تھا، اور دوسری ہانڈی میں کچا گوشت تھا۔ تو وہ لوگ کچا اور بھو والا گوشت جو کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر رات کو گندی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی حلال خامدوں کو چھوڑ کر دوسرے گندے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ رات بسر کیا کرتی تھیں۔ تہذیب الاثار میں اس کو جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانا چاہتے تھے، وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، پھر اس میں اور بوجھ ڈالتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حقوق اور ایمانتیں تھیں اور ان کو پورا نہیں کیا کرتے تھے، آپ اس میں دوبارہ جو بوجھ زیادہ ڈال رہی ہیں اور اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی مشاہدات کیے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ ہمیں تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جس طرح پہلی حدیث میں نماز کا تذکرہ کیا گیا، تو نماز جو ہے معراج کا تحفہ ہے۔ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ تو ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے سے اگر کامل ہو تو پھر کبیرہ گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو سودی لین دین کرتا ہے اس کے بارے میں اس لیے قرآن میں بھی وعید آئی کہ اس کی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ہو جنگ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں بھی وعید آئی ہے۔ تو تمام کبیرہ گناہ جو ہیں ان کی آخرت میں بڑی بھیانک سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ عالم عیش و عشرت کا یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخجل کر، یہ سب باتیں ہیں مستی کی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔